میری دعا ہے اسی طرح روح القدس سے ہم بھر جائیں کہ روح القدس ہماری زندگیوں سے باہر بہنے لگے. ہم جس کو چھو جائیں وہ انائنٹ ہو جائے. ہم جس کو چھو جائیں وہ غیر زبانیں بولنے لگے. ہم جس کے پاس سے گزر جائیں وہ شفا پا جائے. اس طور پر روح سے معمور اور اس طور پر روح سے بھرے ہوئے ایماندار ہونے چاہیے. آمین. آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ اس طرح بائبل میں ہوتا تھا. ویسے رسولوں کا پسینہ، رسولوں کے رومال لے کر جاتے، بیماروں پر رکھتے اور وہ شفا پا جاتے تھے. آج کیوں نہیں ہے ایسا؟ آج کا چرچ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ سبب یہ ہے آج کا چرچ بزی ہو گیا ہے. وہ ہولی بک سے فیس بک پر آ گیا ہے. بائبل مقدس سے وہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے. وہ دعائیہ کوٹری سے نکل کر وہ ایکسپوز ہو رہا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر. اس کے پاس وقت نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ابتدائی کلیسیا جیسے معجزات کیوں نہیں ہو رہے اب؟ میں نے کہا کیونکہ ابتدائی کلیسیا جیسی دعا نہیں ہو رہی اب. اب وہ دعا کرنا شروع کر دیں. وہ آج بھی اسی طرح سے میریکلز کر سکتا ہے، صرف ہماری دعا اس مقام پر نہیں ہے. میرے سے نکالیے سلاطین کی دوسری کتاب 4 باب. اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا. سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. تب اس نے کہا، تو اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں، اور تھوڑے برتن نہ لینا. پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا. جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا. سو وہ اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں. تب تیل موقوف ہو گیا. تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا. اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس بوتل میں اور اس بوتل میں کیا فرق ہے؟ شاباش. ایک خالی ہے اور دوسری پانی سے بھری ہے. یہ خالی ہے اور یہ پانی سے بھری ہوئی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. ان کی جسامت ایک جیسی ہے، کمپنی ایک جیسی ہے، برانڈ نیم ایک ہے، یہ ایک مٹیریل سے بنی ہے، لیکن ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، ایک بھری ہوئی ہے اور ایک خالی ہے. آج جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے، اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ خدا ہمیں بھر سکے. آمین. اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ خدا ہمیں بھر سکے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں بوتلوں کو بھر کر لائیے تو آپ آسانی سے کس کو بھر سکیں گے؟ جو خالی ہے یہ آپ کسی بھی جس چیز سے آپ نے بھرنی ہے اس کے سامنے کریں گے اور یہ بوتل فوراً سے بھر جائے گی. لیکن جس کے اندر پہلے سے کچھ موجود ہے آپ اسے نہیں بھر سکتے جب تک کہ آپ اس کو بھی خالی نہ کر لیں. Sometimes ہم
اپنی پرانی روشوں میں، اپنی پرانی زندگی میں، اپنی پرانی عادات میں، اپنے پرانے کردار میں چلتے رہتے ہیں، اور ہم خدا سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تازہ مسا سے بھر دے، وہ ہمیں تازہ کلام عطا کرے، وہ ہماری زندگی میں تازگی لے کر آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک آپ اپنے اندر سے اس پرانی انسانیت کو نہیں نکالیں گے، اس جھوٹ کو، اس گناہ کو، اس فریب کو، دھوکے کو نہیں نکالیں گے، خدا آپ کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز کبھی نہیں کر سکے گا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، اپنے آپ کو خالی کرو اور خداوند کے پاس آؤ۔ اپنے آپ کو اور خداوند کے پاس آؤ۔ میں آپ کو آج صبح یہ سکھانا چاہتا ہوں، خدا بھرے ہوئے برتنوں کو نہیں بھرتا، خدا خالی برتنوں کو بھرتا ہے۔ ہیلیلویا! اپنے آپ کو خالی کیجئے اور خداوند کے پاس آئیے، کیونکہ خداوند آپ کو بھرنا چاہتا ہے۔ آمین! خداوند بھرنا چاہتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں، خداوند میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں اور مجھے پھر سے بھر دے، اپنی مرضی سے، اپنے مسا سے، اپنی قدرت سے، اپنے روح القدس سے۔ خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے، لیکن وہ تب تک نہیں بھر پائے گا جب تک آپ اس پوزیشن میں رہیں گے۔ وہ آپ کو تب بھرے گا جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے۔ آمین، آمین۔ وہ خالی برتنوں کو بھرتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خالی ہو جائیں اور خدا کے قدموں میں آ جائیں، تاکہ پھر آپ کی مرضی نہیں، پھر اس کی مرضی پوری ہو؟ اپنے ساتھ والے سے کہیے، اپنے آپ کو خالی کیجئے تاکہ وہ آپ کو بھر سکے۔ آمین۔ لکھا، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے۔ یہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے جو الیشا کا شاگرد تھا، یعنی الیشا اس کا مینٹور تھا اور وہ اس کا مینٹی تھا۔ وہ الیشا سے سیکھا کرتا تھا، الیشا سے تعلیم پاتا تھا۔ جب ایلیا نبی مر گیا تو پھر الیشا انبیاء زادوں کا سردار بنا، ان کا نبی بنا، اور یہ اس کے سکول میں سے ایک شاگرد تھا جو مر گیا ہے، اور اب اس کی بیوی الیشا کے پاس آئی ہے اور اسے کہانی سنا رہی ہے کہ تیرا خادم، میرا شوہر جو تجھے سرو کرتا تھا، جو تیری خدمت کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے، دو خوبیاں لکھی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ الیشا کی خدمت کرتا تھا، اور دوسری خوبی لکھی ہے، تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا۔ ہم سم ٹائمز خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم خداوند کا خوف نہیں مانتے ہیں۔ ہم خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اندر خدا کا خوف جنم نہیں لیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اپنی من مانی میں خدمت کریں، ہم چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے خدمت کریں، اور یہی سبب ہے پاکستانی چرچ اور لیڈرشپ اب تک خداوند میں گرو نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدمت کریں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ الیشا اس کا استاد ہے، روحانی باپ ہے، اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ عورت الیشا کے پاس آئی ہے اور اسے بتاتی ہے، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ وہ خداوند سے ڈرتا تھا۔ آپ کی اور میری زندگی میں خدمت بھی ہونی چاہیے، اور نمبر دو، خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ آمین۔ خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہم خداوند کے خوف میں نہیں چلیں گے، ہم بے وقوفیاں کریں گے، ہم نکمی باتیں کریں گے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ یہ شخص مر گیا ہے خدمت کرتے ہوئے اور خدا کا خوف مانتے ہوئے، لیکن اب اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے بہت سا قرض چھوڑ گیا ہے۔ خدا کا شکر جو اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لعنت سے تقریباً آزاد ہو چکے ہیں۔ میں خود اسے لعنت سمجھتا ہوں کہ میں کسی سے قرض مانگوں، اور میں نے یہی آپ کو سکھایا بھی ہے۔ ہمیں قرض مانگنا نہیں ہے، ہمیں قرض دینا ہے۔ آمین۔ ہمیں قرض دینا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا مبارک ہے وہ جو قرض لیتے ہیں، بلکہ تو قرض دے گا، یہ برکت لکھی ہے استثنا کی کتاب میں۔
تو قرض دے گا، بلکہ بہت سی قوموں کو قرض دے گا. یہ برکت ہے آپ کے اور میرے لیے. اور ہماری مسیحی قوم قرض مانگ مانگ کے. ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں گورا پیسے دے دے کے غریب نہیں ہویا تے پاکستانی پیسے لے لے کے امیر نہیں ہویا. ہم مانگ کے کام چلا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اس انبیاء زادے میں اور ہم میں پاکستانیوں میں فرق یہ ہے، اس نے جو کچھ لیا ہے اس نے خدمت پر لگایا ہے. ہم جو کچھ لیتے ہیں ہم صرف اپنی ذات پر لگاتے ہیں. ہمیں صرف اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، ہمیں صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے. میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میرا یہ کام چل جائے. ہم اپنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم قرض مانگ کر ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ہم اتنے ہیبچول ہو گئے ہیں، ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں قرض مانگنے کے کہ ہمیں ذرا شرم نہیں آتی ہے، ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں قرض مانگ رہا ہوں، میں ادھار مانگ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا ہے جس چیز کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اس چیز کے لیے کبھی قرض نہیں مانگوں گا، اور نہ قرض مانگ کر اپنی اس ضرورت کو پورا کروں گا. میں سمجھ لوں گا خدا کی مرضی ابھی نہیں ہے میرے لیے. جب خدا مجھے اس چیز کے لیے روپیہ دے گا میں اس کو بڑے شوق کے ساتھ خریدوں گا. آمین. اس غیرت میں زندہ رہیے کہ آپ کو قرض لینا نہیں ہے، آپ کو قرض بائبل یہ سکھاتی ہے آپ کو قرض دینا ہے. خیر یہ شخص جو ہے یہ قرض لے کر خدمت گزاری کے کام میں لگاتا رہا ہے. اور اب اس کی بیوی کو پتا ہے کہ یہ قرض کہاں لگا ہے. وہ عورت الیشا کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا خادم مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور اب جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اس کی خدمت کا اور قرض کا وہ یہ ہے کہ وہ قرض خواہ آئے ہیں، ساہوکار آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا تو قرض دے دو یا پھر تیرے دونوں بیٹے ہم لے کر جائیں گے، اور قرض جب تک نہ چکائے گی ہم تیرے دونوں بیٹوں کو اپنا غلام بنائیں گے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایسی حالت؟ آپ کا شوہر مر گیا، آپ بیوہ ہو گئی ہیں، اور فوراً بعد آپ سے آپ کے بیٹے بھی چھینے جا رہے ہیں. ایک ماں کی کیا حالت ہوگی، ایک بیوی کی، ایک بیوہ کی کیا حالت ہوگی. شوہر جو سہارا ہوتا ہے، جو ڈھال ہوتی ہے، وہ چل بسا اور پیچھے قرض چھوڑ گیا ہے. قرض چکاتے رہو، اور اب قرض لینے والے آ گئے اور وہ کہتے ہیں قرض واپس کر نہیں تو ہم تیرے دونوں بیٹوں کو غلام بنائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا وقت لے کر نکلی ہے کہ میں ذرا الیشا نبی سے بات کر لوں، لیکن یہ الیشا نبی کے پاس اپنے پرابلم کو لے کر آئی ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ ایک خادم کے پاس آئی ہے. اس کا اپنا شوہر بھی خادم ہے، اور یہ اپنے پرابلم کو بھی لے کر خادم کے پاس آئی ہے. یہ عورت، اس کو پتا ہے کہ مجھے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. یہ خادم کے پاس آئی ہے، اس نے کہا یہ پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہے. ہم اپنے معاملات کو پہلے سیاسیوں کے پاس لے کر جاتے ہیں، جب وہاں سے کچھ نہیں بنتا پھر ہم خادموں کے پاس آتے ہیں. پہلے اس چودھری کو بھی ٹرائی کرتے ہیں، اس کے پاس بھی اپنا کیس لے کر جاتے ہیں، اور جب کچھ بن نہیں پڑتی پھر شرمندے سے ہو کے پھر ہم کہ پارسم تسی ہی کچھ کرنا ہے، اسی تے اپنا بڑا زور لا لیا ہے. آپ کے معاملے چرچ میں آنے چاہیے. کرنتھیوں کا مصنف کہتا ہے، پالوس کہتا ہے کیا تمہارے بیچ کوئی بھی فیصل نہیں ہے جو تمہارا فیصلہ کر سکے؟ تمہارے معاملے غیر اقوام کے پاس کیوں جائیں؟ یہ بائبل مقدس سکھاتی ہے. یہ اپنے معاملے کو لے کر الیشا کے پاس آئی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو دیتے ہوئے، قربان ہوتے ہوئے منسٹری میں دیکھا ہے. میں نے اس روح کو اپنے اندر لیا ہے، اور میں کبھی بھی کسی اپنے بہن بھائی کو دکھی نہیں دیکھ سکتا. جو کچھ ان دنوں میں ہوا ہے میکسیمم کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ جانیے کہ اس چرچ نے کم از کم 500 خاندانوں کو راشن دیا ہے اس سارے دور میں، ان سارے اس پینڈیمک میں. چھوٹا سا چرچ ہے، ابھی چرچ کی اپنی ضروریات ابھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، اپنے اخراجات ابھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود 500 کے قریب خاندانوں کو 8-10 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس چرچ نے
राशन दिया है। क्या आप शुक्रगुजार हैं? और इस सारे टाइम फ्रेम में मैंने देखा है जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, वो भी मजाक से इन खादमों को कहते हैं यार साडा भी ख्याल करे हो बेच। आपको शर्म नहीं आती है ऐसा कहते हुए? ये उनके लिए है जो भूखे प्यासे हैं, जिनकी रोजगार नहीं है, जो घरों पे बैठे हैं, जिनके जो बेचारे डेली वेजेस वाले थे और उनके अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि हम कब तक दोबारा से बरसरे रोजगार होंगे। बजाय इसके कि पाकिस्तानी चर्च खड़ा हो साथ और वो ये कहे पादरी साहब 10 खानदानों का मेरी तरफ से है, मेरा रोजगार चल रहा है, कोई बात नहीं, हम अपनी आधी जरूरतें रोक लेते हैं, आप हमारे भी इस कंट्रीब्यूशन को लीजिए और जो जिन लोगों को आप राशन दे रहे हैं ये 10, 15, 20 खानदान हमारी तरफ से भी डालिए बीच में। लेकिन अफसोस वही लोग इन खादमों को कह रहे होते हैं यार जरा साडा भी ख्याल करना, तो जॉब छोड़ दे, घर बैठ जा, तेरा भी ख्याल कर लेंगे। जहां हम गैर कौम को राशन दे रहे हैं, दूसरे चर्चेस को दे रहे हैं, तुझे भी दे देंगे। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, सद अफसोस, जो जरूरतमंद है वो रह जाए और तेरी नौकरी, तेरा पेशा, सब कुछ, तनख्वाह हर महीने बैंक में आ रही है, एटीएम से निकलवा भी लेते हैं आप, और उसके बावजूद आपकी नजरें चर्च के राशन पर लगी हैं। ये औरत वाजिब केस है। इसे पता है मेरा शौहर कहां से खाता था, इसे पता है उसकी आंखें कहां लगी हैं, उसे पता था कि इसके घर में इनकम कहां से आती है, और वो जब वो मर गया है ये ठीक उसी मकाम पर गई है और उसने अपना मामला खादिम के सामने रखा है। मैंने इन दिनों में ऑब्जर्व किया है, सोने की अंगूठियां पहनी हैं, चूड़ियां पहनी हैं, बुंदे पहने हैं और राशन मांग रहे हैं, बच्चों का वास्ता दे रहे हैं। कम ऑन, ये जो सोना पहना है ये बेचो, बच्चों से ज्यादा अजीज है, खर्च करो इसे बच्चों पे, और फिर अगर खत्म हो जाए तो फिर निकलो बाहर। चर्च की जिम्मेदारी है चर्च उसे पूरा करे, लेकिन अपनी छल्ले, अंगूठियां, कांटे, सब कुछ ओथे ही है, सोना ओथे ही, उन्होंने नहीं छेड़ना, डांग टपाना है मांग के। पाकिस्तानी चर्च अब तुझे बड़ा होना चाहिए था, वक्त के मुताबिक तो तुम्हें, लेकिन अब भी दूध पीते बच्चे की सी हाजत है। ये औरत खादिम के पास आई है, उसे अपना इशू बताया है, और जब इस इशू बताया है तब खादिम क्या कहता है? अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? सवालिया निशान, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? सवालिया निशान। अलीशा में और मुझ में फर्क ये है, मैं बज़ाहिर देख रहा हूं कि घर में पता नहीं क्या कुछ होगा, हाथों में अंगूठे छल्ले और मुंदरियां शुंदरियां ये सब कुछ है, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि घर में क्या है, मुझे नजर आ रहा है कि इनके पास सोना बहुत ज्यादा है। अलीशा पूछ रहा है, इसका मतलब कि उसकी हालत ऐसी है कि शायद उसने वो तन पे जोड़ा ही पहना हुआ है, ना हाथों में कुछ है ना कानों में कुछ है, और वो पूछ रहा है कि क्या कुछ घर पे कोई चीज बची है? अब ये इतनी सच्ची औरत है, इसका जवाब देखिए जरा। उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा, सच बोल रही है, इससे पता है कि मेरे पास सिर्फ वही तेल है, इससे पता है कि मेरे पास तेल के सिवा, वो भी जो एक प्याले में है, कुप्पी में है, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। और इसने ठीक ठीक टू द पॉइंट खादिम को बता दिया है। बाज़ औक़ात हम इतनी उस्ताद होते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को, दुख को बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहते हैं ताकि हमें ज्यादा कुछ मिल जाए। खुदा जब आसमान से बनी इस्राएल के लिए मन बरसाता था, खुदा कहता था जितना खाना है उतना जमा करना, ना इसे संभालना, ना इसे बचाना और ना इसे रख छोड़ना। खुदावंद ने जब हमें दुआए रवानी सिखाई है उसमें क्या कहा है? कब तक की रोटी? आज के दिन की, रोज की रोटी आज हमें दिया कर। इसने बताया है एक कुप्पी है, पांडा है और थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल है। आप इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुदा को कैसे धोखा दे देंगे? इंसानों से तो आप बटोर लेंगे, लेकिन खुदा को आप कैसे धोखा दे सकते हैं? अलीशा कहता है तू जा
اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے. آریت کا مطلب ہوتا ہے ادھار مانگ لے. الیشا اس کو کہہ رہے کہ تو چلی جا اور جو تیرے ہمسائے ہیں ان سے برتن ادھار مانگ لے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ پہلے ہی قرض میں دبا ہوا ہے اور قرض خواہ اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور وہ آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہے اور آپ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ تو جا اور اپنے گھر مت جانا بلکہ اپنے محلے میں پھرنا, آس پڑوس میں جانا اور ان سے کہنا کہ مجھے کچھ برتن ادھارے چاہیے. کہ اس کی پہلے ہی محلے میں کریڈیبلٹی خراب ہے. اس عورت کو جب جب اس کی پڑوس نے دیکھتی ہوں گی دروازہ بند کر لیتی ہوں گی کہ اس نے ادھار مانگنا ہے, یہ اس کا شوہر بھی قرضے میں مر گیا ہے اور اب یہ بھی ادھار پر چل رہی ہے. کیا اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے؟ وہ پہلے ہی قرض میں دبی ہوئی ہے, اس کا شوہر قرض میں مر گیا ہے, بچے قرض میں دبے ہوئے ہیں, بلکہ وہ انہیں غلام بنانا چاہتے ہیں. اور اوپر سے الیشا کا مشورہ کیا ہے کہ جا کر برتن ادھار مانگ. وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا. پہلی بات اپنے ہمسایوں سے برتن ادھار مانگ. دوسری بات وہ برتن خالی ہوں. اور تیسری نصیحت جو الیشا نے کی ہے وہ یہ ہے تھوڑے برتن نہ لینا. اس کا مطلب تو بہت زیادہ برتن اکٹھے کرنا. ادھار مانگنے ہیں اور تھوڑے نہیں مانگنے ہیں, بہت زیادہ مانگنے ہیں, بہت زیادہ مانگنے ہیں. اب کوئی بھی عقل مند بندہ جو ہے وہ اس مشورے پر عمل نہیں کرے گا. وہ کہے گا پر صاحب جے کچھ تواڈے کولوں ہو سکدا ہے تے کرو, نہیں تے پھر اسی کتے ہور جانے ہاں, اسی تے اگے قرض تھلے دبے ہاں, تسی اتوں کہہ رہے ہو کہ جی ہور جا کے تے برتن مانگ لے کتوں جا کے. جو انسانی عقل رکھتا ہے وہ کبھی اس مشورے پر عمل نہیں کرے گا. لیکن سب کہیے لیکن جو خدا کے ساتھ لنکڈ ہے, جسے پتا ہے کہ جب نبی کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے, جسے پتا ہے کہ جب نبی کے منہ سے بات نکلتی ہے تو پھر اگلے سال بیٹا پیدا ہو جاتا ہے, اسے پتا ہے کہ جب نبی کچھ کہتا ہے تو وہ وقوع میں آتا ہے. یہ پرانے عہد نامہ کے لوگوں کو نبیوں کی باتوں کا لحاظ کرنا آتا تھا. جب ایلیا کہتا ہے کہ 3.5 سال تک مین نہیں برسے گا تو مین نہیں برسا, لیکن اسی ایلیا نے جب دوبارہ نبوت کی ہے تو پھر مین برسا ہے. یہ عورت خود نبی کی بیوی ہے اور اسے پتا ہے کہ نبیوں کی باتوں کا لحاظ کیا ہوتا ہے. اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا ہے, اس نے کوئی چیز سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے, اس نے نبی کی بات کو آنر کیا ہے, اس نے خادم کی بات کو ویلیو دی ہے, اہمیت دی ہے اپنی زندگی میں. یہ عورت اس نے آگے سے نہیں کہا ویکھ لو پھر جے تسی کہندے ہو ویسے میں تے اے کہنی سا, میں تے اے چاہنی سا, باقی تسی ویکھ لو پھر اگر تسی کہندے ہو تے جے تو او چاہنی سیں تے او کرنا چاہنی سیں تے تو گھر بیٹھ کے کر لینا سی. پھر تو چرچ کیوں آئی ہیں یا خادم کو کیوں آئی ہیں؟ او دا بھی ٹائم ضائع کرن ڈئی ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرن ڈئی ہیں. مننی نہ تو خادم دیے تے نہ خدا دیے. اس عورت نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی ہے. اس نے جو کچھ الیشا سے سنا ہے, یہ آپ آیتیں پڑھیں ذرا, کوئی آلتو فالتو بات نہیں ہو رہی ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہو رہی ہے. تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے, تو جانتا ہے وہ خدا سے ڈرتا تھا, قرض کو آئے ہیں, اب وہ بچے طلب کر رہے ہیں, مجھے بتا میں کیا کروں. ہم بعض اوقات اپنی باتوں کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں, میں تو تنگ آ جاتا ہوں جب فون پہ بھی مجھے کوئی اتنی لمبی سٹوری سننے کو ملے, میں روک لیتا ہوں, میں کہا ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے. الیشا کہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں, تیرے گھر میں کچھ ہے, تھوڑا سا تیل ہے, ویری گڈ, یہی چاہتا ہوں میں. اسے آسمان سے اشارہ مل گیا تھا جب اس نے کہا کہ تھوڑا سا تیل میرے گھر میں ہے. اسے آسمان سے کلام مل گیا تھا اور اس نے وہ کلام انبیاء زادے کی اس بیوہ کو بول دیا. اس کی آپ یوں سمجھ لیجیے حکمت ہے,
یا خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, سینسٹیوٹی ہے, اتنی سینسٹیو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی کہ جو کچھ الیشا نے کہا ہے وہ اس بات کو لے کر چل پڑی ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا اپنی گلی چوئی مانگنے نے یا بیک سائڈ تو بھی مانگ لما. الیشا نے کہا کیا ہے, چوتھی آیت بھی سن لیں ذرا. لیکن پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پچھلے اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا, جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ کر لینا, الگ کر رکھنا. ہمسایوں سے برتن لینا, وہ برتن خالی ہوں اور وہ برتن تھوڑے نہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں خدا اس عورت کو اس سے پیشتر کہ یہ ہمسایوں کے پاس جاتی اور ان سے خالی برتن طلب کرتی, خدا اس عورت کو اس کے اندر سے, اس کی خودی سے خالی کرنا چاہ رہا تھا. اس سے پیشتر کہ یہ خالی برتنوں کو جمع کرتی, خدا اس کے اندر سے کوئی اگر غرور تکبر تھا تو وہ نکالنا چاہ رہا تھا. کوئی فخر تھا اگر کہ میں انبیاء زادے کی بیوی ہوں, میں کسی کے گھر جا کر کیوں مانگوں. خدا اس چیز کو ڈیل کرنا چاہ رہا تھا. اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ رستے میں جاتے جاتے اس نے اقرار کیا ہوگا کہ خدا جو کچھ نبی نے کہا ہے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. آمین. اس سے پیشتر کہ یہ خالی برتن جمع کرتی, خدا اس کو بھی خالی کرنا چاہ رہا تھا. آمین. اور خدا کیا کہہ رہے, خدا کہہ رہے برتن خالی لینا, خالی برتن لینا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ان دونوں بوتلوں کو اگر کہا جائے بھریں تو کس کو بھرنا آسان ہوگا, وہ بوتل جو اس کو بھرنا آسان ہوگا. اس میں آپ جو چاہیں بھر لیں, اس میں آپ جو چاہیں انڈیل لیں, یہ اس چیز کو ہولڈ کر لے گی, یہ اس چیز کو کنٹین کر لے گی. لیکن اگر آپ اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ باہر گرے گا, اندر نہیں جائے گا, کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ آلریڈی. خدا خالی برتنوں کو بھرنا پسند کرتا ہے. دو لوگ ایک استاد کے پاس گئے ہارمونیم سیکھنے کے لیے. استاد نے جب انٹرویو لیا, اس نے پہلے سے پوچھا آپ کو کچھ آتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں کافی کچھ بجا لیتا ہوں لیکن میں اور ماہر ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کے لیے اتنی فیس ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بالکل کورا ہوں, نیلا ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, میں بالکل زیرو سے شروع کرنا ہے. اس نے کہا تجھے تو میں فری بھی سکھا سکتا ہوں. وہ جو جسے آتا تھا اس نے کہا جی میں تو آلریڈی جانتا ہوں کام کو, مجھے میوزک سمجھ ہے, سب کچھ ہے, اور آپ مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ بالکل نیل ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں تجھے فری سکھا دوں گا. اس نے کہا کہ وہ خالی برتن ہے, اس میں جو کچھ انڈیلوں گا وہ اسے ریسیو کرتا چلا جائے گا, وہ اسے سیکھتا چلا جائے گا. تیرے اوپر محنت کرنا پڑے گی. جو کچھ تیرے اندر پہلے سے موجود ہے مجھے پہلے اس کو نکالنا پڑے گا اور پھر اپنی تعلیم تیرے اندر انڈیلنی پڑے گی. خدا خالی برتنوں کو بھرنا پسند کرتا ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب پہلے باب میں چلے جائیں, وہاں جب خدا نے مٹی لی اور آدم کو بنایا تو آدم کو اس نے خالی بنایا تھا. اور پھر خدا نے جب اس کو دیکھا اور پھر خدا رہ نہ سکا اپنی کریشن کو, اپنی تخلیق کو, اتنی خوبصورت تخلیق کو دیکھ کر, پھر خدا نے جب اس کو بھرنا چاہا تو وہ آئی گیس وہ اس طرح زمین پر لیٹا ہوگا اور خدا آسمانوں سے اترا اور اس نے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا. تو لکھا آدم جیتی جان ہوا. جب تک آپ خالی نہیں ہوں گے خدا آپ کو بھر نہیں سکے گا. خدا نے آدم کو خالی بنایا اور پھر اسے اپنے روح سے, اپنے زندگی کے دم سے بھرا. خدا خالی برتنوں کو بھرنا چاہتا ہے. کیا آپ خالی ہونے کے لیے تیار ہیں؟ خدا خالی برتنوں کو بھرنا چاہتا ہے. کوئی سبب تھا, الیشا نے کہا کہ برتن خالی لینا. یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے شاگردوں سے کہتے ہیں یروشلیم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. شاگرد سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بالا خانہ میں چلے گئے ہیں. سارے مل کر دعا کر رہے ہیں.
70 शागिर्द और कुछ और भी, वो सब के सब दुआ कर रहे हैं और वो कई दिनों तक दुआ करते रहे। वो अपने आप को खाली करते रहे, अपने आप को खुदा की हुजूरी में उंडेलते रहे। उन्होंने अपने आप को अंदर से खाली कर दिया। उनके अंदर खौफ की तासीरें थी, उनके अंदर डर और खौफ समाया हुआ था और वो सोच रहे थे कि जिस तरह उन्होंने यीशु को मारा है, उसे मसलूब किया है, अब अगला नंबर हमारा है क्योंकि हम उसके शागिर्द हैं और हम उसी के साथ इन इलाकों में फिरा करते थे। वो इतने खौफजदा हैं कि उन्होंने कुंडी लगाई है, दरवाजे बंद हैं और वो अपने आप को छुपाए हुए अपने खुदावंद के हुजूर दुआ मांग रहे हैं। वो हर रोज अपने आप को उंडेलते होंगे, हर रोज अपने आप को खाली करते होंगे। और फिर एक वक्त आया जब ईद पेंतिकोस का दिन आया। अमाल दूसरा बाब पहली आयत, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो फिर जोर की आंधी का सन्नाटा सुनने को मिला। रूह कुद्स कुदरत से आसमानों से नाजिल हुआ, ऐसा कि जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा, और हर एक ने आसमान से शोला किसी फटती हुई जुबानें देखी जो उनके ऊपर आकर ठहर गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सब के सब रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया। जब उन्होंने खाली करके अपने आप को खुदावंद के कदमों में डाल दिया तो खुदावंद ने उन खाली बर्तनों को पानी से नहीं भरा, खुदावंद ने उन खाली बर्तनों को रूह कुद्स की कुदरत से भर दिया है। हालेलुया। क्या आप रूह से भरना चाहते हैं? आपको दुआ में वक्त गुजारना होगा। क्या आप चाहते हैं आप पर शोला किसी फटती हुई जुबानें आन ठहरे? आपको दुआ में वक्त गुजारना होगा। हम हमेशा दूसरों की दुआ से इंस्पायर होते रहते हैं। हम कहते हैं वो भाई बड़ी जबरदस्त दुआ करता है, वो बहन बड़ी जबरदस्त दुआ करती है। तू भी उस मकाम पर आ, लोग तेरे लिए भी ये कह सकें कि तू भी जबरदस्त दुआ करता है या करती है। कहीं तेरे लिए ये तो नहीं कहा जाता ए बड़ियां दुआवां करवांदी है ते करवांदा है। ओ भाई हुण वो टाइम गुजर गया है, अपने साथ वाले से कहे ए औखा काम है, कहें ये मुश्किल काम है। किसी और चर्च चलते हैं जो दुआएं करता हो हमारे लिए। ऐथे है पादरी ठीक नहीं, कहता दुआ करो। लै भला ਤੁਹਾਨੂੰ पादरी साहब कद ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ पादरी साहब ऐसे ਲਈ ਰੱਖਿਆ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दुआ करना सिखावां। खुदावंद ने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया था। सब के सब खाली बर्तनों की तरह खुदावंद के कदमों में बैठे हैं और वो मिन्नत समाजत दुआ कर रहे हैं। और फिर खुदा ने उन खाली बर्तनों को किससे भरा? किससे? ईद पेंतिकोस की बात कर रहा हूं। किससे भरा? रूह कुद्स की कुदरत से। और लिखा है वो सब के सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह से रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मैं इसको यूं समझता हूं कि रूह कुद्स की कुदरत उनके बदनों से बहना शुरू हो गई थी। रूह कुद्स इस तरह से उनके अंदर आ गया था कि वो बदन रूह कुद्स को कंटेन नहीं कर पा रहे थे, उसे होल्ड नहीं कर पा रहे थे। और फिर आखिरकार रूह कुद्स उनके मुंह से, उनकी जुबानों, उनके होंठों से बहने लगा और गैर जुबानें कौमों को, उम्मतों को, कबीलों को सुनने को मिलने लगी। मेरी दुआ है हम में से हर एक इसी तरह रूह से मामूर और लबरेज हो जाए। और जिस तरह दाऊद कहता है तूने मेरा प्याला लबरेज किया था, मेरी दुआ है इसी तरह रूह कुद्स से हम भर जाएं कि रूह कुद्स हमारी जिंदगियों से बाहर बहने लगे। हम जिसको छू जाएं वो अनॉइंट हो जाए, हम जिसको छू जाएं वो गैर जुबानें बोलने लगे, हम जिसके पास से गुजर जाएं वो शिफा पा जाए। इस तौर पर रूह से मामूर और इस तौर पर रूह से भरे हुए ईमानदार हम होने चाहिए। आमीन। आपने बाइबल पढ़ी है? इस तरह बाइबल में होता था। वैसे रसूलों का पसीना, रसूलों के रुमाल लेकर जाते, बीमारों पर रखते और वो शिफा पा जाते थे। आज क्यों नहीं है ऐसा? आज का चर्च ऐसा क्यों नहीं कर रहा? सबब यह है आज का चर्च बिजी हो गया है। वो होली बुक से फेसबुक पर आ गया है, बाइबल मुकद्दस से वो सोशल मीडिया पर आ गया है, वो दुआया कोठरी से निकलकर वो एक्सपोज हो रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। उसके पास वक्त नहीं है। किसी ने कहा कि इब्तदाई कलीसिया जैसे मौजज़ात क्यों नहीं हो रहे अब? मैंने कहा क्योंकि इब्तदाई कलीसिया जैसी दुआ नहीं हो रही अब।
آپ وہ دعا کرنا شروع کر دیں, وہ آج بھی اسی طرح سے میریکلز کر سکتا ہے, صرف ہماری دعا اس مقام پر نہیں ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں روح القدس سے بھر جائیں, روح آپ کے اندر سے روح القدس نکلے, لبریز ہو, اوور فلو ہونے لگے, آپ کو خداوند کے قدموں میں ٹھہرنا ہے, اپنے دعائیا گھنٹے سیٹ کرنے ہیں اور خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. آمین. خداوند بھرے ہوئے برتنوں کو نہیں, خداوند خالی برتنوں کو بھرتا ہے. یاد رکھیے, خدا خالی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بھوکوں سے وہ یہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, پیاسوں سے کہتا ہے میرے پاس آؤ. خداوند کو آپ کی ڈگریاں نہیں چاہیے, خداوند کو آپ کا سی وی نہیں چاہیے, خداوند کو آپ کا ایکسپیرینس نہیں چاہیے, خداوند کو آپ کی پی آر نہیں چاہیے, خداوند کو آپ کے اندر ایگو نہیں چاہیے, خداوند کو آپ کی اویلیبلٹی چاہیے, اور خداوند کو آپ کا خالی پن چاہیے. ہم بعض اوقات اپنی ڈگریوں پر, اپنی جاب پر, اپنے جاب ایکسپیرینس پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے. پہلے میں یہ تھا, پہلے میں وہ تھا. اب کی بات کیجئے صاحب, اب آپ کہاں پر ہیں؟ اب آپ شاید روڈ پر کھڑے ہیں اور آپ کے اگلے 6 سال کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے. علیشا نے جو کہا کہ برتن خالی ہوں, نمبر 2, برتن تھوڑے نہ لینا. خدا کو دراصل خالی برتن چاہیے جنہیں وہ اپنی مرضی سے بھر سکے, اپنے روح سے بھر سکے. وہ خالی برتن چاہیے کہ جب وہ بھرے جائیں تو وہ کسی چیز پر فخر نہ کریں کہ میں اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر, میں اپنے توڑوں, اپنی قابلیت یا صلاحیت کی بنیاد پر میں اس مقام پر کھڑا ہوں, بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب خالی ہوگا اور میں تجھے بھروں گا, میں تجھے کہیں کھڑا کروں گا, تو جلال تیرا نہیں ہوگا, جلال میرا ہوگا. ہیلیلویا. اور بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو خالی کر دیجئے, ادروائز خدا کو خالی کرنا آتا ہے. اگر آپ روت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ روت جب دیکھا کہ بیت لحم میں کال پڑ گیا ہے تو اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کو لے کر یہ مواب کے ملک میں چلی گئی ہے. جیسے وہاں پر گئی ہے, اس کا شوہر وہاں جاتے ساتھ مر گیا ہے. اس نے کہا اوہو, اب میں ایسا کرتی ہوں, اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں یہاں کرتی ہوں, ہم پیپرز پہ سیٹ ہو جائیں گے, ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پیپر میرج کر لیتے ہیں, اور پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی. دونوں بیٹوں کی وہاں لوکل شادیاں کر دیں. دونوں بیٹوں کو بھی خدا نے مار دیا. یہ جب گھر سے نکلی ہے, شوہر بھی ساتھ ہے, 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں. 3 مرد جس عورت کے ساتھ ہوں اور انہیں ان پہ پورا بھروسہ ہو کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, شوہر میرے ساتھ ہے, 2 بیٹے میرے ساتھ ہیں, جوان مرد میرے ساتھ ہیں, مجھے کیا ہو سکتا ہے. خدا نے کہا بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی. شوہر بھی مارا, بیٹوں کو بھی مارا, خود بھی بیوہ ہوئی, اور 2 بہویں وہ بھی دونوں بیوہ ہو گئیں. پھر اسے سمجھ آئی کہ میں غلط مقام پر ہوں, لیکن پھر اس نے واپس جانے کی ٹھانی. اور جب وہ واپس بیت لحم میں آئی, اس کی سہیلیاں اس سے ملی اور وہ اس کو نومی کہتی ہیں. نومی کہتی ہے مجھے نومی نہ کہو, مجھے مارا کہو, میں کڑوی ہو گئی ہوں. اور وہاں پر ایک بات کہتی ہے, وہ کہتی ہے میں تو بھری پوری گئی تھی. بھری پوری سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے پاس سب کچھ تھا, شوہر تھا, بیٹے تھے, میراث تھی. آگے کہتی ہے اور خداوند مجھے خالی ہاتھ پھیر لایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ خالی ہو جائیں تو بہتر ہے, ورنہ خدا کو خالی کرنا آتا ہے. آپ خالی ہو جائیں تو بہتر ہے. خودی کو نکالیے اپنے اندر سے, لالچ کو نکالیے اپنے اندر سے, عیب جوئی کو نکالیے اپنے اندر سے, غیبت کو نکالیے اپنے اندر سے, جھوٹ اور گناہ اور بدی کو اپنے اندر سے نکالیے, خالی کیجیے اپنے آپ کو, اور پھر خدا آپ کو سچائی کے روح سے بھر دے گا, راست بازی کا لباس دے دے گا, آپ پر مہر ہو جائے گی, اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے. آمین. یہ سب کچھ لے کر نکلی ہے, اور جب واپس لوٹی ہے تو کہتی ہے مجھے نومی نہ کہو,
ہمارا کہو، میں تو بھری پوری گئی تھی اور خداوند مجھے خالی ہاتھ پھیر لایا ہے. یعنی اب میرے پاس نہ تو بیٹے ہیں اور نہ شوہر ہے. اور یہ اپنی بہوؤں سے بات کرتی واپس آ رہی ہے، کہتی ہے اب میں اتنی بڑھیا ہو گئی ہوں کہ میں شادی بھی نہیں کر سکتی ہوں. یعنی اب کوئی امید نہیں رہی ہے اس کی. لیکن اگر آپ پوری کتاب کو پڑھیں، جب اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے، جب خدا اسے خالی واپس پھیر لایا ہے اور وہ اس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، پھر خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. خود بیوہ، بہو بیوہ، لیکن خدا نے اس کو دادی بنایا ہے اور وہ پردادی بنی داؤد کی. دیکھیے، جب آپ خالی برتن بن کے خداوند کے قدموں میں آ جاتے ہیں، خدا آپ کے مستقبل کو، سب کچھ کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. خدا کو سادہ زندگیاں پسند ہیں، سمپلسٹی، سادگی، یہ خدا کو پسند ہے اور خدا اٹریکٹ ہوتا ہے. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، خدا نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کی حکمت کو مت سمجھیے کہ میں انجینئر تھا میں اس لیے چنا گیا ہوں، میں کمینہ تھا اس لیے چنا گیا ہوں، میں حقیر تھا، میں کسی کام کا نہیں تھا اس لیے خدا نے مجھے چنا اور آپ کے سامنے خادم بنا کر کھڑا کیا ہے. نکما، بے وجود، حقیر اور کمینہ. بابا جی کہتے ہیں اگر میں کسی کو نوکری دوں، کہتے میں اس سے کہوں گا اپنا سی وی لے کر آ، پھر میں اس کو چیک کروں گا، میں دیکھوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کس کو نوکری دینی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں خدا ایسا نہیں کرتا ہے. خدا نکموں، بے وجودوں، حقیروں اور کمینوں کو کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. خدا ان سے زیادہ پیار کرتا ہے جو رد کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دھتکارے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی ذات میں بھی یہی ہے، جو پتھر رد کیا گیا اسی کو اس نے کونے کے سرے کا پتھر بنایا ہے. ہیلیلویا. وہ خود بھی رد کیا گیا، وہ خود بھی ریجیکٹڈ تھا اور اس کو وہی لوگ پسند بھی ہیں جو رد کیے جاتے ہیں، جو اگنور کر دیے جاتے ہیں، جو دھتکار دیے جاتے ہیں، جو چھوڑ دیے جاتے ہیں. خدا کو وہ لوگ پسند ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، وہی لوگ اصل میں خالی لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر نہ کوئی خودی ہوتی ہے، نہ کوئی انا ہوتی ہے، ان کے اندر نہ کوئی بڑا پن ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی شیخی ہوتی ہے. وہ تو پہلے ہی مٹی پہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کی مہربانی جو آپ ہمیں یہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دے، ہم پر یہ آپ کا احسان ہوگا. لیکن وہ شخص جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ تو ہمیشہ اپنی ڈگریاں یا اپنی ترقی کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ مجھے آج میں یہاں ہوں، کل وہاں ہوں گا، آج میری کمپنی یہاں پر ہے، کل وہاں ہونی چاہیے. ایک شخص جو صرف اپنی ترقی کے لیے فکر مند ہے، خدا کہتا ہے تو خود سے کر سکتا ہے، اپنی ترقی کرتا رہے. لیکن وہ جو زمین پر پڑے ہیں، ان کے لیے وہ آسمانوں کو چھوڑ کر زمین پر ان کے ساتھ آ گیا ہے اور انہیں سہارا دے کر اٹھا کھڑا کیا ہے اور اپنے باپ کی بادشاہی میں، میراث میں داخل کیا ہے. ہیلیلویا. جو غریب محتاج، وہ تو پہلے ہی خالی ہے. اور خداوند آج ایسے ہی برتن ڈھونڈ رہا ہے. ایسے ہی برتنوں کو خدا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائیں اور ان پر ہاتھ رکھے جائیں اور خدا انہیں ریسٹور کرے، بحال کرے. دعائیہ زندگی میں، خدا کے ساتھ فیلوشپ میں، خدا کے ساتھ چلنے میں خدا انہیں بحال کرنا چاہتا ہے. آمین. وہ برتن خالی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو برکت دے، آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی مدد کرے، آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی حالت بدلے، آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے، آپ کو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. گزرے دنوں ایک خادم کا مجھے فون آیا، ہفتے کے روز، اب مجھ سے کہتے ہیں یار کچھ صبح لی کلام تے دسو. میں کہ میں رول کو دساں، مینوں کیوں پوچھ رہے ہو؟ خداوند دے قدماں چ بوو. کہتے ہیں میں بڑی دیر بیٹھا، خدا نے کچھ نہیں دسیا. میں نے کہا اپنے آپ کو خالی کیجئے
آپ کے اندر پہلے ہی بہت کچھ ہے. رول قدس کہاں پر آپ کو ڈپازٹ دے گا, کہاں پر آپ کو اور چیزیں دے گا جنہیں آپ کنٹین کر سکیں, ہولڈ کر سکیں. خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے. خالی برتن کی طرح اس کے سامنے آ جائیے. خدا آپ کے اندر رول قدس کو پور کرنا چاہتا ہے, انڈیلنا چاہتا ہے. آمین. پھر آپ کو دوسروں سے کلام پوچھنا نہیں پڑے گا کہ صبح کی سنا رہے ہو. وہ اصل میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مینوں بھی کوئی اشارہ مل جائے, میں بھی شاید ایہی نقل مار لواں صبح. آپ خدا کے قدموں میں بیٹھیے. نوح کی کتاب میں لکھا ہے خداوند ہر صبح تازہ ہے. ہیلیلویا. ہر صبح تازہ ہے, ہر صبح تازہ ہے. وہ ہر صبح تازہ ہے. وہ کل بھی آپ کو تازگی کا کلام دے سکتا ہے, وہ آج بھی آپ کو تازگی کا کلام دے سکتا ہے, وہ کل بھی آپ کو مکاشفات سے بھر سکتا ہے, اور وہ آج بھی آپ کو مکاشفات سے بھر سکتا ہے. اور نئے عہد نامہ میں پولس بہترین مثال ہے, کہتا ہے مکاشفات کی کثرت سے, زیادتی سے میں پھٹنے والا ہو گیا ہوں. اور وہ اپنے آپ کو خالی کرتا رہتا ہے. آمین آمین. خالی برتن لینا. اور دوسری بات, برتن تھوڑے نہ ہوں. جب یہ عورت اپنی پڑوسنوں کے پاس گئی ہوگی تو کئیوں نے کھڑکی سے دیکھ کر دروازے بند کر لیے ہوں گے کہ یہ روٹی مانگنے آئی ہے یا یہ سالن لینے آئی ہے. اس نے پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا. کئیوں نے بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا ہوگا کہ شاید چلی جائے. لیکن آج یہ خدا کے کلام کی فرما برداری کر کے آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. آج یہ واپس جانے والی نہیں ہے. آج اس کے بدن روح جان میں شرمندگی نہیں ہے. آج اس کے روح بدن جان میں کلام کی فرما برداری نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے جیسے دروازہ کھولا ہوگا, اس نے کہا ہوگا مجھے اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے جواب ملتے ہوں گے, نہیں ہمارے گھر میں آج ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. اور یہ ہر ایک گھر میں کہتی ہوگی باجی نہیں, آٹا نہیں چاہیے, روٹی نہیں چاہیے, سالن بھی نہیں چاہیے, مسالہ بھی نہیں چاہیے, تیل بھی نہیں چاہیے, مجھے خالی برتن چاہیے. اور وہ حیران ہوئے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے پہلے تو جب تو آتی تھی تو ہمارے گھر سے روٹی مانگتی تھی, سالن مانگتی تھی, آج تجھے کیا ہوا ہے کہ تو خالی برتن مانگ رہی ہے. اور وہ کہتی ہوگی ہاں آج مجھے خالی برتن ہی چاہیے. انہوں نے کہا ہوگا یار خالی برتنوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آ بہن لے جا, 2 کی جگہ 4 لے جا, یہ لے پکڑ لے جا. اور وہ کہتی ہوگی بیٹو جاؤ اگلے گھروں سے تم بھی مانگ کر لے آؤ. وہ گئے ہوں گے, باجی ماما کہہ رہی ہے, ہمیں پتا ہے ماما کیا کہہ رہی ہے, آج ہمارے پاس بھی روٹی نہیں ہے, جاؤ کہیں اور سے مانگو. نہیں باجی ہماری پوری بات سنیے, آج ہم روٹی لینے نہیں آئے ہیں, آج ہم خالی برتن لینے کے لیے آئے ہیں. ہمیں آپ کے گھر میں جتنے خالی برتن ہیں ہمیں وہ برتن چاہیے, ہمیں روٹی نہیں چاہیے, ہمیں تیل نہیں چاہیے, ہمیں سالن نہیں چاہیے. اور وہ لوگ حیران ہوتے ہوں گے کیا خالی برتن, وہ کیا کرو گے, ہمیں نہیں پتا. الیشا نبی نے کچھ کہا ہے, ہمیں خالی برتن چاہیے. میں نے کہا اچھا خالی برتنوں کا مسئلہ نہیں ہے, آؤ جتنے خالی برتن ہیں لے جاؤ. لے گئے. الیشا نے کہا تھا ان برتنوں کو کمرے میں رکھ کے بیٹوں کو ساتھ لینا اور کنڈی لگا کے جو تیل تیرے پاس ہے اسے ان خالی برتنوں میں انڈیلتی جانا. اس عورت نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا. 5ویں آیت لکھا, سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا, اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی. خالی برتن, اور اس نے انڈیلنا شروع کر دیا ہے. خالی برتن اور اس نے انڈیلنا شروع کر دیا ہے.
खाली बर्तन था और उसने उंडेलना शुरू कर दिया है। इस बर्तन की वैल्यू बन गई है। ये अब खाली बर्तन नहीं रहा, ये बर्तन अब भर गया है। ये बर्तन अब उठाकर साइड पर रखा गया है और दूसरा बर्तन सामने रख दिया गया है। उसने उसी तेल की कुप्पी को लिया है। वो जो थोड़ा सा तेल था, अब वो तेल खत्म नहीं हो रहा है, उसका तसलसल नहीं टूट रहा है, वो मौकूफ नहीं हो रहा है। वो थोड़ा सा तेल है, लेकिन उस पर खुदा का हाथ ऐसा बड़ा है कि वो सारे के सारे बर्तनों को भरता चला जा रहा है। जो भी बर्तन सामने आता है वो उंडेलती है और वो बर्तन भर जाता है। वो बर्तन उठा के साइड पर रखते हैं और एक और बर्तन आ जाता है और वो उसको भी, मैं आपको बताऊं, तेल का उंडेला जाना तब तक शुरू नहीं हुआ, नंबर 1, जब तक बर्तन जमा नहीं हो गए, और वो बर्तन भी कैसे? खाली। और नंबर 2, जब तक वो अपने कमरे में आके उसने दरवाजा बंद करके चटकनी लॉक नहीं लगा लिया, तब तक वो तेल उंडेला जाना शुरू नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, रूहुल कुद्दस तब तक नाजिल नहीं हुआ जब तक वो सारे के सारे एक जगह जमा होकर दुआ करने में मशगूल ना हुए। आप चाहते हैं कि आपको रूहुल कुद्दस अनॉइंट करे, आप चाहते हैं कि आप पर रूहुल कुद्दस का तेल उंडेला जाए, आप पर मसा आए, आप पर अनॉइंटिंग ठहरे, आप पर खुदा की कुदरत आए, आप उसके रूह से मामूर हो जाएं, उसके रूह से भर जाएं। अपने आप को अलग कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए और खुदा आपसे प्राइवेट बात करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह मत्ती की इंजील में क्या कहते हैं? जब तू दुआ करे, कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में है उससे दुआ कर। अपने आप को पोशीदा कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। शट योर डोर, शट योर डोर, शट योर डोर, और खुदा आप पर उंडेलना शुरू हो जाएगा। उसका रूहुल कुद्दस उंडेला जाने लगेगा, उसका रूहुल कुद्दस आप पर उंडेला जाने लगेगा। आपको खुदा मसा करना शुरू हो जाएगा जब आप अपने आप को खाली करके उसके कदमों में रख देंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे और आप पूरे ईमान के साथ ये दुआ मांगेंगे कि खुदा अब तू है और मैं हूं, मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर और मैं तुझ पर तेरे मैं अपने आप को तेरे कदमों में रखता हूं, रखती हूं। जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया है, बर्तन सामने रखा है, उसके अंदर से तेल बहना शुरू हो गया है। आमीन, आमीन, आमीन। आप शायद ये सोच रहे हैं मेरे पास 20 लाख हो, मेरे पास 5 लाख हो, मेरे पास 2 लाख हो, मेरे पास 1.5 लाख हो, 2.5 लाख हो, फिर मैं कोई काम शुरू करूंगी। आपके पास जो कुछ है उसे खुदावंद के कदमों में लाइए, कदमों में रखिए और कहिए खुदावंद इसे बरकत दे दे, इसे बढ़ा दे, मेरे इस थोड़े से को ज्यादा कर दे। ये मेरे पास रहा तो कम है, लेकिन जब ये तेरे हाथों में आ जाएगा तो ये बहुत हो जाएगा, जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे घराने के लिए भी काफी होगा। हालेलुया। जितनी मेहनत आपने की थी, खुदा ने उस पर अपनी बरकत को उंडेल दिया है। जितने बर्तन आपने जमा किए थे, खुदा ने उन सब को भर दिया है। अब क्या करना है? जहां से उसे ये सब कुछ करने का सबक मिला था, वो वापस उसी खादम के पास गई है और उससे कहती है, एलीशा नबी, जो कुछ तूने कहा था कर दिया, बर्तन भर गए हैं। एलीशा कहता है, जाकर वो तेल बेच और क्या कर? कर्ज अदा कर, और जो बच जाए उससे तू और तेरे बेटे गुजरान करें, यानी गुजर बसर करें। मैं आपकी जिंदगी में इस चीज को रिलीज करना चाहता हूं। आप जो थोड़े से को लेकर बैठे हुए हैं, मेरी दुआ है खुदा की पाक मर्जी और इरादा के मुआफिक वो इतना हो जाए कि आप लोग कर्जों से भी आज़ाद हो जाएं और जो बाकी बच जाए उससे आप अपना गुजरान कर सकें। ये एलीशा के पास वापस गई, कह रही है तेल भर गया है, अब क्या करना है? कह रहे हैं उसको बेच, कर्ज अदा कर। एक और खूबसूरत बात जो यहाँ सीखने को है वो ये है,
اس نے یہ نہیں کہا پر صاحب جی تسی گھر چلو نا ذرا تے ایک باری دعا کر دو دے تے میں تیل بیچنا ہے تے دعا کر دو. اس کی زندگی میں معجزے کی بنیاد خدا کے خادم اور اس کے کلام کی فرما برداری ہے. جو کچھ خادم کہہ رہا ہے وہ سب کچھ آنکھیں بند کر کے مانتی چلی جا رہی ہے. اور مجھے بتائیے کہ کیا اس کی زندگی میں شرمندگی آئی ہے؟ کہیں برتن ملے کہ نہیں ملے؟ تیل انڈیلا گیا، بھرے برتن کہ نہیں بھرے؟ اب میں خیال کرتا ہوں جب تیل بک گیا، قرض خواہ کو قرض چکا دیا، اب یہ برتن واپس بھیجے ہوں گے اس نے، تو وہ لوگ کہتے ہوں گے بھائی ہم نے تو برتن سوکھے دیے تھے، یہ تیل کیوں لگا ہوا ہے ان پہ؟ تو پھر یہ بات کھلی ہوگی کہ ہمارے پاس اتنا سا تیل تھا، ہم نے نبی کے کلام کی، خدا کے کلام کی فرما برداری کی، اور ہم وہ تیل آپ کے برتنوں میں انڈیلتے رہے اور یہ برتن بھرتے رہے، اور ہم نے اس سارے برتنوں کے تیل کو بیچ کر اپنا قرض چکایا ہے، اور اب ہم آزاد ہیں، ہم آپ کے برتن آپ کو واپس کر رہے ہیں. اودا ویاروی ملے چ ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب جب وہ کسی کے گھر جائے گی وہ لوگ خود پوچھیں گے بہن کسی چیز دی ضرورت تے نہیں، سانو دس اسی بھی تیرے نال ہاں. وہ جان گئے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس پر خدا کا ہاتھ بڑا ہوا ہے. خدا نے انہیں محتاج نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے اپنا سب کچھ خدمت پر، انبیاء زادوں کی خدمت پر لگا دیا، اور اب خدا نے ان کے تھوڑے سے تیل کو اتنی بڑی تیل کی مل بنا دیا کہ اس کو بیچ کر ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور ان کے قرضے بھی ختم ہو گئے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پھر سے انوائنٹ کیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خالی ہو جائیں، خالی برتنوں کی طرح؟ میں درخواست کروں گا ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا. برتن خالی ہوں اور دروازہ بند ہو. دروازہ بند کرنا ہے. خالی برتن، بند دروازہ، روح القدس کا بہاؤ. خالی برتن، بند دروازہ، کچھ بہنے کو ہے. خالی برتن اور بند دروازہ، خدا پھر سے کچھ کرنے کو ہے. خالی برتن، بند دروازہ، آسمان آپ پر کھلنے کو ہے. خالی برتن، بند دروازہ، تیل بہنے کو جا رہا ہے. خالی برتن، بند دروازہ، روح القدس کی قدرت نازل ہونے کو ہے. آئیے اپنے آپ کو خالی کیجئے، عید پینتیکوست کا سما بننے کو ہے. ہیلیلویا. یس اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ یہ خدا میں خالی برتن کے طور پر تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاس آتی ہوں. خدا مجھ میں اپنے روح القدس کی قدرت کو انڈیل، مجھے مسح کر خدا، مجھے انوائنٹ کر خدا. یسوع مسیح کے نام سے خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں پیش کرتی ہوں. خدا آج میرا دن ہے، آج یہ کلام میرے لیے ہے. خدا میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتی ہوں. خدا میں اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، میں اپنے والدین کو، بہنوں بھائیوں کو پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں. خدا تو ہم خالی برتن ہیں، ہمیں لے خدا اور ہم پر اپنے روح القدس کی قدرت کو انڈیل دے. برتن پڑے ہیں اور تیل ان میں انڈیلا جا رہا ہے. خالی برتن پڑے ہیں اور تیل انڈیلا جا رہا ہے. خالی برتنوں کو لبالب بھرا جا رہا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بھی لبالب بھر دے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا پیالہ لبریز ہونے لگے، میں چاہوں گا آپ سامنے آ جائیے. خدا کی بڑی قدرت کو میں آسمانوں پر دیکھ رہا ہوں اور خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو بھرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو اپنی قدرت سے بھرنا چاہتا ہے، اپنی انوائنٹنگ سے بھرنا چاہتا ہے. آپ سامنے آ سکتے ہیں. آج کا دن آپ کے لیے کچھ عجیب دن ہوگا. یس اپنے ہاتھ اٹھائیے اور کہیے خدا میں خالی برتن ہوں، میں بھرنا چاہتا ہوں، میں بھرنا چاہتی ہوں. خدا مجھ پر اپنی انوائنٹنگ کو بھیج. خدا اے باپ مجھے پھر سے چھو لے، مجھے نیا کر دے. یسوع مسیح کے نام سے میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں لاتا ہوں، لاتی ہوں. خدا میری زندگی میں جو گناہ ہے، جو بدی ہے، جو نافرمانی ہے، یسوع مسیح کے نام سے میں اسے اپنے آپ سے
अपने अंदर से निकालता हूं, निकालती हूं खुदा, और मैं खाली होता हूं, खाली होती हूं, ताकि खुदा तू मुझे अपने रूह से भर सके, तू मुझे अपने रूह से भर सके। रूह की उसकी कुदरत आप पर नाजिल हो रही है। रिसीव कीजिए इसे, रिसीव कीजिए। खुदा का रूह आपका भर रहा है, आप पर उसका मसा जारी और सारी हो चुका है। यस 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 यस, कबूल कीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसके कुदरत का बहाव है, इसे रिसीव कीजिए। वो बर्तन भरे जो खाली मिले थे, वो बर्तन भरे जो खाली मिले थे। खुदा ने बर्तनों को भरा जरूर, लेकिन उनको जो खाली थे, उनको जो खाली थे, खुदा ने उन बर्तनों को भरा। खुदा ने उन बर्तनों में मौजज़ा किया, वो बर्तन जो खाली हो गए थे, जिनमें कोई होशियारी बाकी नहीं थी, जिनमें कोई सियासत बाकी नहीं थी, खुदा ने उन बर्तनों को भर दिया। Thank you, Jesus. Father God, we bring Sister Dara Aleem in your presence. We come against every cancer. We come against every sickness. Sister Dara, you are healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sickness leaves you. Cancer leaves you, because we deny and we reject in the name of Jesus. Cancer, we command you to leave this body in the name of Jesus. Leave this body in the name of Jesus. We cancel you and we condemn you in the name of Jesus. Sister Dara will live. Sister Dara will live. She will live for the glory of the God. She will live for the glory of the Lord. She will live for the testimony. She will live for a testimony. Sister Dara, I speak healing on your body. I speak healing on your body. आज के बाद ये मोहताज ना रहे, ये गरीब ना रहे, बल्कि इन पर तेरी बरकत आसमानों से कुदरत के साथ बरसे, और इनमें से हर एक तेरी हुजूरी में तेरा शुक्रगुजार हो, तेरी तमजीद करे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वो लोग जो हमारे साथ लाइव थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे पेज को जो पास्टर शौकत सदीक के नाम से है, आप ज़रूर उसे भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब पर जो चैनल है वो भी पास्टर शौकत सदीक के नाम से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए मैसेजेस की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।